اس کو آپ شرم اور حیا سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جذبہ تھا اس کا یہاں ظہور ہوا، تو کوئی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مثلا شرم حیا نہیں تھی، خوف تھا اور سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے تو انہوں نے شرم گاہیں چھپانی شروع کر دی۔ بہت اچھی بات ہے، تو پھر منہ کے اوپر لینے چاہیے تھے پتے اتار کے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ قائم صاحب، آخری گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تخلیق کی ہے، اس کے اندر فطرت کا شعور خالص صورت میں موجود ہے، لیکن پہلے ہی انسان سے وحی کا بھی آغاز ہو گیا، تو آپ نے اس کی کچھ تفصیل کی تھی، آپ نے کچھ بتایا تھا، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس اپنے نقطہ نظر کو ابتدائی طور پہ دہرا دیں، وہ ربط گفتگو کا ہمارا پیدا ہو جائے کہ فطرت کی موجودگی میں وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر آدم علیہ السلام کے اندر بھی فطرت موجود تھی، آپ نے اس میں کئی پہلوؤں سے حوالہ دیا تھا، تو وہ کیا آپ کا نقطہ نظر ہے؟ پھر اس پر کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرتا ہوں۔ یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان کا ظہور خارجی تحریکات کے نتیجے میں ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو مسئول ٹھہرا رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مذہب کے معاملے میں یہ چیز ہم پر نہیں چھوڑ دی کہ صدیوں میں ہم کچھ نتائج اخذ کریں اور اس کے بعد اپنے لیے ایک مذہبی لائے عمل بنا لیں، جس طرح ہم دوسرے علوم میں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی جواب دہ تھے، ان کی اولاد بھی جواب دہ تھی، ہر شخص اپنی اسی زندگی میں جواب دہ ہے اور اس کو پروردگار کے سامنے اپنا نامہ اعمال پیش کرنا ہے۔ تو یہاں یہ ضرورت فوری طور پر لاحق ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے وہ اطلاقات میں بھی متعین کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور اس کو ٹرائل اور ایرر کے اس مرحلے سے نہ گزرنا پڑے جس سے اسلامی عام طور پر انسانی علوم گزرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کا جواب دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پہلے دن ہی پیش آ گئی۔ چنانچہ اس میں نے سیدنا آدم کا حوالہ دیا تھا کہ ان کی فطرت کے ظہور کے لیے ایک باغ کا انتخاب کیا گیا، اور جب وہ فطرت بالکل ظاہر ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ کیسے دیکھیں گے چیزوں کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تمہارا استفاء کر رہا ہوں، اور استفاء کے نتیجے میں اب تم پیغمبری کے منصب پر فائز ہو، اور پھر ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ میری یہ ہدایت آتی رہے گی، وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، اور میرے پیغمبر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں، میری ہدایت آتی رہے گی، یعنی جب جب ضرورت ہوگی تم اپنی فطرت کی رہنمائی میں کام کرو گے، اس وقت جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں زندگی کی ابتدا کر دو گے، اختلافات پیدا ہوں گے، اطلاقات کے مسائل پیدا ہوں گے، اس میں میری ہدایت آئے گی اور میری ہدایت کی پیروی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اس میں جب یہاں بحث پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام سے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے یہ اعتراض آپ کے سامنے رکھا تھا جو بالعموم کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر تو فطرت کے شعور کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہمیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا اس کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا۔ اس پر آپ نے کچھ چیزوں کو واضح کیا تھا، بتایا تھا کہ جو شرم کا جذبہ ہے یا حیا کا جذبہ ہے یا انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا، یہ پھر کیسے ظہور پذیر ہوا۔ تو اس پر یہ سوال ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو شعور جس کو آپ کہتے ہیں فطرت کا شعور اندر موجود تھا، وہ محض دو کیٹیگریز کو الگ الگ جاننے کی ایک استعداد یا ایک صلاحیت تھی کہ پہلے ایک فیکلٹی کا ظہور ہوا کہ بے حیائی کر دی، اور پھر ایک دوسری فیکلٹی کا ظہور ہوا، یعنی فطرت کا جو شعور ان کے اندر تھا اس میں کوئی معیار مقرر نہیں تھا، پہلے بے حیائی ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے چھپا لیا، یعنی ایک چیز اچھی تھی ایک چیز بری تھی، ایک کا ارتکاب یہاں کیا دوسری کا وہاں کیا، کوئی معیار نہیں تھا کہ غلطی ہوئی ہے تو اب بہتری کی طرف میں نے جانا ہے۔ شعور کہاں اس میں معیار کی بحث کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یعنی جب ہم نے یہاں یہ بات کہی تھی کہ جس وقت انہوں نے ایک فعل کا ارتکاب کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، یہ بتایا کہ اس فعل کی نوعیت کیا تھی، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جیسے اب ہمارے اندر شرم کا داعیہ پیدا ہوتا ہے بالکل اسی طرح پیدا ہوا، اور شرم کا داعیہ پیدا ہونے کے بعد محض یہ نہیں ہے کہ داعیہ پیدا ہوا انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا کہ اب کیا کریں، نہیں، اس کے بعد انہوں نے کچھ کیا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، متفق یکسفان علیہم من ورق الجنہ۔ تو اس طرح گویا ایک داعیے کا موجود ہونا، اس کا خارجی تحریک کے نتیجے میں پیدا ہو جانا، اور پھر اس کے بعد اس داعیے کے لازمی نتیجے کے طور پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ظہور میں آ گیا۔ لیکن ہم سے جب ہم کہتے ہیں کہ داعیہ پیدا ہوا تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے روکا تھا کہ جنسی عمل نہیں کرنا تو اسی وقت روک دیا ہو کہ بے لباس پہ نہیں ہونا، تو یہ جو ظہور میں آیا یہ اصل میں خدا کے اسی حکم کو ان کو یاد آ گیا ہو کہ اب
جس طرح غلطی یہ کر دی ہے تو اب مجھے چھپانا بھی چاہیے، اس کا بھی حکم دیا گیا ہوگا؟ تو پھر یہ حکم بیان ہونا چاہیے تھا قرآن مجید میں، پہلی بات۔ دوسری یہ کہ پھر اس کے اوپر عمل بھی پہلے ہی مرحلے میں ہو جانا چاہیے تھا۔ یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ان پر ان کی شرمگاہوں کی یہ حقیقت ہی اس کے بعد واضح ہوئی، بدت لہما سوآتہما، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ابلیس کے پیش نظر یہ تھا کہ ما ورع عنہما من سوآتہما، جو چیز ان سے چھپا دی گئی ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے، بطور ایک رفع حاجت کے آلات کے تو ہم سب اس سے واقف ہوتے ہیں، بچے بھی واقف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر جنسی داعیہ چھپا ہوا ہے اور یہ اس کے آلات بھی ہیں، یہ چیز وقت کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے۔ اس میں خارجی تحریک بھی کام کرتی ہے، وہاں بھی اس تحریک نے کام کیا ہے۔ یعنی جب وہ یہ معاملہ کر بیٹھے، کیسے کر بیٹھے؟ شیطان کے ورگلانے پر۔ یہ دیکھیے خارجی تحریک آئی، اسی طریقے سے آئی، جب آئی تو اس نے اندر چھپے ہوئے جنسی جذبے ہی کو ابھارا، جب وہ ابھرا تو اس فعل تک پہنچ گیا جس تک وہ اب بھی پہنچتا ہے۔ ہیجان کی کیفیت جیسے ہی دور ہوئی تو ایک احساس پیدا ہوا۔ قرآن مجید نے تو اس کے ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ بات کس اصول پر کہی جائے گی کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا؟ پھر پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، پہلے مرحلے ہی میں ان کو کوئی لباس پہن لینا چاہیے تھا، کوئی پتے اٹھا کے رکھ لینے چاہیے تھے۔ اس موقع کے اوپر جب قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ جب ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی تو طفق یکسفان علیہم من برق الجنہ، یہ قرآن کا اپنا بیان ہے۔ تو ہم سب، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اپنی شرمگاہوں کو اس کیفیت کے بعد، تو جس کو آپ شرم اور حیا سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جذبہ تھا اس کا یہاں ظہور ہوا، تو کوئی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مثلا شرم حیا نہیں تھی، خوف تھا اور سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے تو انہوں نے شرمگاہیں چھپانی شروع کر دی۔ بہت اچھی بات ہے، تو پھر منہ کے اوپر لینے چاہیے تھے پتے اتار کے، یعنی وہ زیادہ بہتر جگہ تھی لینے کے لیے، منہ چھپا لینا چاہیے تھا نا، خوف کے مارے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے قیاسات کی ہے کوئی گنجائش؟ قرآن مجید سورہ اعراف میں ذرا پڑھیے آپ نکال کے، اس کے بعد پوری تفصیل بیان کرتا ہے کہ دیکھو شیطان اسی طرح آئے گا، تمہارے اندر میں نے ایک لباس التقویٰ رکھا ہے، یہ اس لباس کو اتروا لینا چاہتا ہے، یہ تمہاری اولاد پر بھی اسی طریقے سے حملہ آور ہوگا، اس کے معاملے میں محتاط رہنا۔ وہ پوری بات بیان کرتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ نتیجہ کیسے نکلے گا؟ یہ نتیجہ کوئی باہر بیٹھ کے نکالنا چاہتا ہے تو نکالے۔ اس میں تو توحید کے معاملے میں بھی لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ کوئی چیز نہیں جس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، انسانیت کی ابتدا تو شرک سے ہوئی ہے، اور شرک کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ وہ خوف کا داعیہ بنا ہے۔ تو پھر اس دنیا سے نکل جائیے نا۔ ہم مذہبیات میں جب داخل ہوں گے تو قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ وہ کیا بات بیان کر رہا ہے۔ تو ہم سب یہ بات چلیں اگر مان بھی لیں، اس طرح آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ شعور کے اندر یہ حیا کا جذبہ موجود تھا جس کا ظہور ہوا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہے دنیا میں، نہ کوئی خارج میں علم ہے، نہ کوئی اثرات ہیں، نہ کوئی اور ان کے اس تصور یا فطرت کی روشنی کو مس کرنے کی کوئی چیز موجود ہے۔ ہم آج کے دور میں مثلا کسی انسان کو یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام میں فطرت کا شعور ہوا تھا تو اس کا فائدہ کیا؟ وہاں تو وہ خالص آدمی تھے، ہمارے پیچھے تو یہ سب خیالات اور مغربی فلسفے اور یہ نظریات، فطرت ہوتی کیا، یہ بحثیں، تو وہ پوائنٹ آف ریفرنس تو نہیں بنتے نا آدم علیہ السلام پر۔ ہم تو اس سے پہلے گفتگو کر چکے کہ جب لوگ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہم وہاں سے بات شروع کریں گے جہاں پہ عقلی مقدمات موجود ہیں۔ وہاں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے کہ انسان کے تمام علوم کی اساس یہی ہے۔ انسان کا حادثہ اخلاقی، انسان کی حصے جمالیات، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا اب بھی ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ بحث تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ وہاں آدم علیہ السلام کو لے کے جائیں گے کیوں؟ جب یہ سوال مذہبیات کے دائرے میں ہوگا تو پھر یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی یہ داستان بیان کی ہے اور اس طرح اس نقطہ نظر کا ابطال کر دیا ہے اپنے اس علم کی بنیاد پر جو خالق ہی کو ہو سکتا تھا کہ انسان کوئی صفحہ سادہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سارے احساسات لے کے آیا ہے، اس کا شعور لے کے آیا ہے، خیر و شر کو پہچانتا ہوا آیا ہے۔ اس کو صرف ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے نتائج کو دیکھے تو اطلاقات میں کیا کرے، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کو میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ تفصیلات کو بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، یعنی جو کچھ اجمال میں موجود ہے وہ اسی طرح جیسے ایک بیج ڈال دیا گیا ہے وہ نشو و نما پائے گا، اس کے لیے خارجی تحریکات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سب چیزیں ہوں گی، جب وہ نشو و نما پائے گا تو پھر وہ ایک برگ و بار کا حامل درخت بن جائے گا۔ اچھا، ہم سے تھوڑی سی میں چاہوں گا مزید اس کی، آپ جو اشکال ہے اس کی وضاحت کریں۔ مثلا آج کے دور میں اگر کوئی آدمی شرمگاہیں کھول کے پھر رہے بازار میں
تو میں اس کو جا کر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ بے حیائی کا کام ہے، اور دیکھو میں تمہیں دیتا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے، اور جو پہلا انسان تھا دیکھو اس میں بھی شعور پیدا ہوا تھا، اس نے چھپا لیا. تو گویا میں اس کو یہ مثال نہیں دوں گا کہ بتاؤں گا کہ انسانیت کی ابتدا اسی فطری ظہور سے ہوئی. یعنی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ انسانوں کی بہت بڑی اکثریت نے شرمگاہیں کھول لی ہیں، سڑکوں پر پھرنے لگ گئے ہیں. وہ بات یاد کیجیے جہاں سے ہم نے فطرت کی بحث شروع کی تھی کہ انسان اپنے باطن میں ایک چیز کو محسوس کرتا ہے، یہ اس کا موضوعی احساس ہے. اس احساس کے بعد وہ استقراء کے عمل سے گزرتا ہے. جب وہ استقراء کے عمل سے گزرتا ہے تو کہیں چند مستثنیات سامنے آ جائیں تو آ جائیں، بالعموم انسان کے سامنے وہ بدیہی حقائق آ جاتے ہیں. اسی سے عالمگیر اخلاقیات وجود میں آتی ہے. اس کے اطلاقات میں بعض موقعوں کے اوپر اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو ہم وہیں سے اپروچ کریں گے. یہ پوری دنیا آدم کا قصہ سناتی ہے. دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اخلاقی اصولوں کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کسی کا محاسبہ کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ جزا و سزا کا نظام قائم کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو بات اس وقت شروع ہوئی تھی کہ اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی متون کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ گویا جو کچھ ہماری فطرت کا شعور تھا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویب ہے. یہ واضح ہو گیا کہ انسانیت کی ابتدا قرآن مجید کے بیان کے مطابق ایسے ہی ہوئی، اور اس میں وہ ربط بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ انسان نابینا تھا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ کچھ سن نہیں سکتا تھا، اس میں کوئی بصیرت نہیں تھی، اس میں کوئی شعور نہیں تھا، نہ خیر سے واقف تھا نہ شر سے واقف تھا. نہیں، وہ ان چیزوں سے واقف تھا لیکن بالاجمال واقف تھا. اس اجمال کو تفصیل میں ڈھالنے کے لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور پہلے انسان سے شروع کر دیا گیا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ پہلے ہی انسان سے کیوں شروع کیا گیا، لیکن شروع کر دیا گیا. تو یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر استدلال کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس جو فطرت میں ہدایت موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا تھا. وحی کا سلسلہ پہلے دن شروع ہوا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور وہ سلسلہ کس انسان کے لیے شروع ہوا؟ شعور رکھنے والے انسان کے لیے شروع ہوا، خیر و شر کو پہچاننے والے انسان کے لیے شروع ہوا. چنانچہ یوں نہیں ہے کہ ایک ایک چیز وحی نے آ کے بتائی، یوں ہے کہ جو کچھ انسان بالاجمال جانتا تھا اس کے اطلاقات کے بارے میں رہنمائی کی، اس کی تفصیلات کے بارے میں رہنمائی کی. اس وقت بھی آپ الہامی کتابوں کو پڑھیں تو وہ اسی طرح خطاب کرتی. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا، یہ جو بنیادی سوال تھا، ظاہری بات ہے کہ یہ جو دین فطرت کا نقطہ نظر پیش کرتا ہے اس کو تو ابھی ہم زیر بحث لائیں گے آپ سے. یعنی یہ سوال یہاں سے اٹھا تھا کہ یہ ایک مقام ہے جو اس تصور کے خلاف پیش کیا جا سکتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں فطرت کا شعور کچھ نہیں ہے، حکم الہی سب کچھ ہے. میرا سوال اب آپ سے یہ ہے، جو ہمارا مرکزی سوال ہے، جو بالکل لوگوں کی طرف سے اعتراض کے طور پہ سامنے آتا ہے، کہ یہ جو پوری بحث تھی، عقل ہماری تقاضا کرتی ہے انسان کی ساخت، اس کی فطرت جس پہ اس کو بنایا گیا ہے اس کا جائزہ لیں، ہمارا داخل، ہمارا تجربہ، ہمارا استقرار سب اسی کی گواہی دیتا ہے. آدم علیہ السلام کے اس قصے کی ابتدائی روشنی میں بھی بات سامنے آتی ہے. لیکن جب کوئی اصول بیان کیا جاتا ہے تو وہ کسی واقعے سے ضمنی طور پہ استنباط کر کے نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی واضح اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. تو کیا قرآن مجید کے اندر فطرت کے اس چیز کو ریفرنس بنانے کے لیے کوئی دو اور دو چار کی طرح واضح اسٹیٹمنٹس بھی ہیں؟ قرآن کے کوئی ایسے متعین مقامات بھی ہیں؟ ایسا ہی ہے، یعنی وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب میں مذہب پر گفتگو کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ کی کتاب اس معاملے کو کیسے پیش کرتی ہے. ابھی ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ خود انسانی فطرت کا مطالعہ بھی یہی بات بتاتا ہے. یعنی انسان اپنی فطرت کو کیسے دیکھتا ہے، فطرت ایک معروضی علم میں کیسے بدلتی ہے، اس سے مختلف علوم کیسے پیدا ہوتے ہیں. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی احساس اس طرح پیدا نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل خود انسانی فطرت کے خلاف ہے. یعنی سماجیات کی بنیادیں موجود ہیں، عمرانیات کی بنیادیں موجود ہیں، حیاتیات کی بنیادیں موجود ہیں، سائنسی تحقیق کی بنیادیں موجود ہیں. اس کے سوالات بھی انسان پیدا کرتا ہے، علم میں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اپنی ماضی کی میراث سے فائدہ اٹھا کے اپنے علم کو مزید آگے بڑھانے کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اس میں ارتقاء کا ایک سفر بھی طے کرتا ہے. اگر نہیں کرتا تو اخلاقی مقدمات کے بارے میں یہ نہیں کرتا. اس استثناء کو تو خود لوگوں پر واضح ہونا چاہیے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ پوری انسانیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اخلاقی احساس بھی اپنے نتائج کے لحاظ سے ایک عالمگیر حقیقت بن چکا ہے، معروضی حقیقت بن چکا ہے. یعنی اقدار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں پڑی ہوئی ہیں،
یہ صرف ان کے اطلاقات ہوتے ہیں جن میں اختلافات کی مثالیں دے کے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں. وہ چیز ہر علم میں پائی جاتی ہے. اور یہ عرض کر دیا تھا کہ یہی بات قرآن مجید کہتا ہے. یعنی اگر یہ قرآن مجید نہ کہتا تو پھر میں اس کو مذہبیات میں پیش نہ کرتا، یعنی پھر یہ عقلیات ہی کی بحث رہتی. قرآن بھی یہی بات کہتا ہے. تو اس میں آپ ایک ایک چیز جو قرآن مجید میں بیان ہوئی اس کو دیکھیے. سب سے پہلے تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دین ہے کیا. یعنی سب سے بڑا سوال یہی ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے اس میں قرآن کا ارشاد کیا ہے. یہ سورہ روم ہے. سورہ روم کی آیت 30 سے میں پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا ہے، پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ جو حقائق تمہیں بتائے گئے ہیں وہ مبرہن ہو گئے ہیں، ان میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، بات واضح ہو گئی. یہ کہنے کے بعد کہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو. یہ دیکھیے وہی الفاظ استعمال کیے. یعنی یہ جو دین کی ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے یہ کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو تم پر ٹھوس دی گئی ہے. تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی پوری بات کہہ دی ہے. یوں نہیں ہے کہ یہ فطرت کوئی ایسی شرع ہے جو آپ فرمائیں گے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبروں ہی کے ذریعے سے بتائی گئی ہے. ورنہ یہاں یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ اس فطرت کی پیروی کرو جس کی تعلیم تمہیں اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے. نہیں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے انسانوں کو اس پر پیدا کیا ہے، اس کی پیروی کرو. اگر یہ کوئی مبہم چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان اس کا شعور نہیں رکھتا، اپنی فطرت کو نہیں پہچان سکتا، تو یہ کیا چیز ہے کہ جس کی پیروی کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے؟ عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہاں فطرت اللہ کا نسب جو ہے وہ ایک فعل محذوف پر ہے. تو فرمایا ہے کہ اللہ کا دین اسی پر مبنی ہے، اس فطرت کی پیروی کرو، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ایسی محکم ہے، اس کو اس طریقے سے راسخ کر دیا گیا ہے. یہ تمہارے وجود اور تمہاری پیدائش اور تمہاری خلقت کی بنیاد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرو گے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. یعنی دین ہی یہی ہے، اسی پر دین کی بنا قائم کی گئی ہے، اسی کو پیغمبروں نے آ کے تفصیلات میں بدلا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح بیان دیا ہے اس معاملے میں. اس پر جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے. اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے. یعنی قرآن مجید نے اس کو گویا آخری درجے میں بنائے استدلال بنا کے پیش کر دیا ہے. جب تم دین سے اختلاف کرتے ہو تو کسی خارجی بات سے اختلاف نہیں کرتے، کسی باہر کے حکم سے اختلاف نہیں کرتے، اپنے آپ سے اختلاف کرتے ہو. اس لیے کہ یہ تمہاری فطرت کا خزانہ ہے جس سے تمہیں اب بتایا جا رہا ہے. اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے اور اپنے ہی باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے. اس پر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو میں نے یہاں نقل کیا ہے. اس سے واضح ہوا، وہ لکھتے ہیں اس سے واضح ہوا کہ جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے، یہ تو اصل میں مقدمہ ہے دین کا انکار کرنے والے لوگوں کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ٹیبولا راسا ہے، یعنی وہ ایک صفحہ سادہ ہے. وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس پر کوئی نقوش نہیں تھے. صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے. ان کا خیال بالکل غلط ہے. یہ قرآن مجید کے اس زمانے میں سب سے بڑے عارف کی شرح ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے. اس کو خیر و شر اور حق و باطل کی معرفت عطا فرمائی ہے اور نیکی کو اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ودیت فرمایا ہے. لیکن اس کی یہ فطرت حیوانات کی جبلت کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس سے انحراف نہ اختیار کر سکے، بلکہ وہ اپنے اندر اختیار بھی رکھتا ہے.
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، تو اصل میں یہ ارادہ و اختیار ہے جس کی وجہ سے فطرت سے انحراف ہو جاتا ہے۔ فطرت تو موجود ہے اپنی جگہ، اگر یہ ارادہ و اختیار نہ دیا جاتا اور انسان اپنی فطرت کا پابندی رہتا، وہ اس سے انحراف نہ کر سکتا، تو پھر امتحان نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ارادہ و اختیار دیا گیا۔ اس وجہ سے بسا اوقات وہ اس دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا شعور رکھتے ہوئے نہ صرف باطل کی پیروی کرتا ہے بلکہ باطل کی حمایت میں فلسفے بھی ایجاد کر ڈالتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام، یہ اب میں نے اس کی مزید توضیح کی ہے، انبیاء علیہم السلام اسی فطرت کی تفصیل کرتے ہیں اور اس کے تمام مقتضیات و لوازم، یعنی اس کے کیا آگے تقاضے ہیں، اس سے کیا چیزیں لازم آتی ہیں، اس کے تمام مقتضیات و لوازم کو انسان کے لیے واضح کر دیتے ہیں۔ قرآن نے ذکر اور ذکرہ کا لفظ اسی پہلو سے اپنے لیے استعمال کیا ہے، یعنی جب قرآن کہتا ہے نا یہ ذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تو وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہاری فطرت میں موجود تھا اسی کو نمایاں کرنے، اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کتابیں اتار رہا ہے، یہ پیغمبر بھیج رہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ وہ در حقیقت، وہ یعنی قرآن در حقیقت انہی حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ انہیں فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا اپنا بیان ہے، یعنی نہ فطرت کا لفظ میں نے داخل کر دیا ہے، نہ یہ بات کہ اصل دین یہی ہے، یہ میں نے اپنے طور پر کہہ دی ہے، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے۔ پھر سن لیں وہ آیت، یہ حقائق مبرہن ہو گئے سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں نا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ دین کی پوری ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے کر انسان کو تخلیق کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا اپنا بیان ہے، اور قرآن مجید کے اس بیان کو آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ استاذ امام نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا، میں نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا، یہی بات ہمارے قدماء بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یونانی منطق اور فلسفوں کا غلبہ ہوا، اس کے نتیجے میں علم کلام کے مباحث پیدا ہوئے، اور پھر وہ ان بھول بھلیاں میں گم ہو کر رہ گئے جو اب ہم معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی کتاب ہی پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ دیکھیے اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہی آیات ہے، اس پر ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ فَطَرَ خَلْقَهُ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا ہے تو اپنی معرفت دے کے بنایا ہے، اپنی توحید سکھا کے بنایا ہے، اور یہ سکھا کے بنایا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کما تقدم عند قولہ تعالیٰ، اور اس میں مثال دی ہے، یعنی اپنی اس بات کی تائید میں مثال دی ہے ان آیات کی جن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عہد کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف میں وہ آیات نقل کی ہیں، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ پھر اس کے بعد مزید لکھتے ہیں وہ فی الحدیث، اور حدیث میں ہے انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو وہ دین کے معاملے میں بالکل یکسو تھے، یعنی گویا وہ اصل فطرت لے کے آئے۔ فاجتالتہم الشیاطین عن دینہم، اس کے بعد یہ شیاطین ہیں، فاجتالتہم الشیاطین عن دینہم، انہوں نے ان کو انحراف کی طرف آمادہ کیا اور وہ ایک دوسرے راستے کے اوپر لے گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس مضمون کی تائید میں اور احادیث بھی نقل کروں گا۔ سنذکر فی الاحادیث ان اللہ تعالیٰ فطر خلقہ علی الاسلام، جس سے واضح ہو جائے گا کہ انسانیت کی پیدائش ہی اسلام پر ہوئی ہے، یعنی اسلام وہ اللہ کا دین جو فطرت کے اندر ودیت ہے۔ ثم تری علی بعضهم الادیان الفاسدہ کالیہودیہ والنصرانیہ والمجوسیہ، یہ اس کے بعد بہت سی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے فاسد ادیان کی صورت میں اس پر آ گئی ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ پورا بیان ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بنیاد بنا کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔